السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ معزز سامعین اور حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور نوجوانوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج خطبہ جمعہ پیش کرنے کے لیے آپ کے گاؤں اور آپ کی اس عظیم تاریخی مسجد میں حاضری دینے کا موقع ملا۔ رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اس پر کم ہے۔ گانڈے ستلا میں ایک ادارہ جامعہ امام ابن باز الاسلامیہ کھلا ہے، اور الحمدللہ اس پورے علاقے میں 4 ضلعوں میں، ضلع دیوگھر، ضلع جامتارا، ضلع گریڈی اور ضلع دھنباد، آج تک اس درجے تک تعلیم نہیں ہوئی تھی جہاں تک تعلیم ہو رہی ہے۔ اسی ادارے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہر جمعہ کو علاقے کی مسجدوں میں وہاں کے اساتذہ اور ذمہ داران کو جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے بھیجا جائے، اور اسی سلسلے میں آج آپ لوگوں کے بیچ حاضری کا موقع ملا۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، جس آیت کے اندر رب ذوالجلال نے ہم کو، آپ کو بڑا عظیم بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری امتیں اس دنیا میں پیدا کی، آدم سے لے کر کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اتنی امتیں آئیں۔ امت کہتے ہیں ایک نبی کے ماننے والے، تو انگنت اور بے شمار انبیاء جب اس دنیا میں آئے تو اتنی امتیں بھی ہوئی۔
ہر نبی کی اپنی امت، ہر نبی کے ماننے والے لوگ. ہم لوگ کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ آخری پیغمبر، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. اس کا درجہ اور مقام کیا ہے مت پوچھیے. بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے، ہم لوگ جو امت ہیں اپنے درجے کو، آدمی جب اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے تو اس کے حساب سے کام کرتا ہے. اس لیے میں سب سے پہلے یہ حیثیت دکھلانا چاہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. گاؤں میں، گرام میں، سماج میں، معاشرے میں، علاقے میں اور صوبے میں، ضلع میں اگر ایک حیثیت اور ایک مقام آدمی کو ہوتا ہے تو بہت جلدی وہ کوئی غلط کام کرنا نہیں چاہتا ہے. وہ جانتا ہے کہ 10 آدمی کی نگاہ میرے اوپر، اس لیے اپنی حیثیت کو بوجھیے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے پاس بلائے. حضرت نوح علیہ السلام کو بلائے گا اور کہے گا، نوح میں نے تم کو پیغمبر بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا تھا، نبی بنا کر کے بھیجا تھا، لگ بھگ 1000 سال کی عمر دی تھی تم کو، تم نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو سمجھایا، بتایا، بجھایا کچھ؟ کہیں گے کہ جی ہاں، 950 سال تبلیغ. قرآن گواہی دیتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس دنیا میں 950 سال تک تبلیغ کی. وہ کہیں گے کہ میں نے تو 950 سال تک. جیسے گاؤں گرام میں ہم لوگ پنچایت کرنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی گواہ ہے؟ اس نے تم کو گالی دی تھی، اس نے تم کو مارا تھا، کوئی گواہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے، حضرت نوح علیہ السلام سے رب ذوالجلال کہے گا کہ نوح واقعی تم نے 950 سال تبلیغ کی تھی، بتاؤ کوئی گواہی دینے والا ہے؟ کوئی گواہی دے گا کہ ہاں انہوں نے 950 سال تبلیغ کی تھی؟ کہیں گے حضرت نوح علیہ السلام، اے رب ذوالجلال میری امت کے لوگ ہیں موجود، میرے پیچھے ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ ہاں میں نے دعوت اور تبلیغ کی تھی. کتنے دن؟ 950 سال. 50 سال کم 1000 سال. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نوح کی امت سے کہ گواہی دو، کیا واقعی نوح نے تبلیغ کر دی تھی؟ بڑا کٹھن مسئلہ ہے. میدان حشر میں سارے لوگ، آدم سے لے کر کے آخری انسان اس دنیا میں جو پیدا ہوگا، سارے لوگ میدان حشر میں اکٹھا ہوں گے، وہاں یہ معاملہ ہو رہا ہوگا. نوح علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے کہ گواہی تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ ہاں تم ان کی قوم میں تھے؟ کہا ہاں. کہا نوح کا دعویٰ ہے کہ رب ذوالجلال تو نے پیغمبر بنایا، ہم نے 950 سال تبلیغ کی، لوگوں کو صحیح راستہ بتایا، لوگوں کو غلط اور صحیح کے درمیان تمیز کرایا، کیا تم گواہی دینے کے لیے تیار ہو؟ دیکھیے نوح علیہ السلام کی امت گواہی دینے سے انکار کر دے گی اور کہے گی کہ نوح کیا کوئی بھی آدمی ہم کو ڈرانے والا، بتلانے والا نہیں آیا. کتنی مشکل گھڑی ہے، آپ سمجھیے. گاؤں کا کوئی آدمی ہو، نارائن پور کا کوئی آدمی ہو، پورے گاؤں والے اگر کوئی وہ آدمی پٹ رہا ہو مدھو پور میں اور اپنے گاؤں والے موجود ہوں، وہ نگاہ اٹھا کر کے دیکھے کہ بھئی یہ ہمارے گاؤں والے موجود ہیں، یہ ہمارا ساتھ دیں گے. وہاں اگر کہہ دیں کہ میں پہچانتا نہیں، لوگ کہہ دیں ہم پہچانتے نہیں، تو کیسا لگے گا اس آدمی کو؟ ذرا سوچیے. نوح علیہ السلام کو پہچاننے سے ان کی امت کے لوگ انکار کرنے کہتے ہیں. نوح کیا، کوئی عام آدمی بھی ہمیں بتانے کے لیے نہیں آیا. نوح علیہ السلام بہت پریشان ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح سے پوچھے گا کہ نوح بتاؤ، دیکھو تو یہ تو انکار کر رہے ہیں. کہیں گے رب ذوالجلال ابھی ہمارے پاس شہادت دینے کے لیے، گواہی دینے کے لیے لوگ موجود ہیں.
جلدی نہ کیجیے۔ کہا کون؟ کہا ابھی میں اتنے لوگوں کو لاؤں گا کہ آپ کیا یہ دیکھ کر کے ساری کی ساری امتیں گھبرا جائیں گی، اتنی بڑی تعداد لے کر کے میں آتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین کے سامنے کہیں گے کہ ہماری گواہی دینے کے لیے کہ ہم نے 950 سال تبلیغ کی، نبی آخری جمعہ محمد الرسول اللہ اور ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے ان کی امت کے لوگ آج یہاں موجود ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ جہاں تک نگاہ اٹھے گی وہاں تک امت محمدیہ نظر آئے گی، اور وہ سب ہماری گواہی دینے کے لیے آج وہ امت یہاں موجود ہے۔ ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے۔ ہم دعا کریں رب ذوالجلال سے کہ اللہ تبارک و تعالی جب یہ مکالمہ ہو رہا ہو ہم بھی گواہی دینے والوں میں وہاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آؤ امت محمدیہ کے لوگ، اور نبی آخر زمان کو آواز دی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے ان کی امت کے لوگ میدان حشر میں اکٹھا ہو جائیں گے اور گواہی دیں گے کہ رب ذوالجلال ہم آخری امت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دینے کے لیے موجود ہے کہ یہ نوح علیہ السلام ہے اور انہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی تھی، اور یہ جو ان کی سائیڈ میں ان کی جانب جو لوگ کھڑے ہیں امت نوح، یہ سارے کے سارے جھوٹ بول رہی ہیں، یہ لوگ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ امت جھوٹ بول رہی ہے۔ ہم گواہی دینے کے لیے موجود ہیں۔ کتنا بڑا درجہ اور ہمارا مقام ہے، کتنا بڑا درجہ اور مقام۔ اچھا ایک کلیئر مسئلہ کر دیتا ہوں کہ اتنی بڑی بھیڑ ہوگی تو کیسے پہچان میں آئیں گے کہ ہم امت محمدیہ ہیں، آخری امت ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ساری امتیں میدان حشر میں جمع ہوں گی اور ان تمام کے بیچ میں اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ نبی سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول اتنی بڑی بھیڑ، ایک معمولی سی جگہ ہوتی ہے آدمی پریشان رہتا ہے، جلسہ جلوس میں چند لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، بار بار مائک سے اعلان، ایک بچہ گم ہو گیا تو آج فلاں گم ہو گیا، ایک فلاں گم ہو گیا، اعلان کرتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد ہوگی تو کیسے پہچانیں گے کہ یہ امت کے لوگ ہیں، آخری امت کے لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ جو وضو کرتے ہیں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے، اعضائے وضو 14ویں رات کی چاند کی مانند چمک رہے ہیں۔ دیکھا ہمارا درجہ اور مقام کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا درجہ اور مقام ہے کہ امت محمدیہ کے لوگ 5 مرتبہ جو وضو کیا کریں گے، 5 مرتبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز تہجد والا وضو چھوٹ جائے گا، نہیں، 5 مرتبہ واجب ہے۔ اس کے بعد اور جو آپ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کی وجہ سے چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پیر بالکل 14ویں رات کے چاند کے مانند چمک رہے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے دیکھیں میری امت کا آدمی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہم لوگوں کو وہ چمک عطا فرمائے۔ اب سمجھیں وہ آدمی جو نماز پڑھتے نہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ ہماری حیثیت ہے، ہمارا یہ درجہ اور مقام ہے۔ اب اگر اتنا بڑا درجہ اور مقام ہم کو رب ذوالجلال نے دیا ہے تو اپنے مقام کی قدر کرنا کس کے اوپر واجب اور ضروری ہے؟ ہمارے اوپر۔ کوئی دوسرا تو ہمارے مقام کا لحاظ نہیں نہ کرے گا، ہم کو خود سمجھ۔ مسلم سماج اور معاشرے کے حالات کا جائزہ آج لیجیے گا، دنیا کے حالات کا آپ آج جائزہ لیجیے گا، کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اس کا پتہ کیجیے گا، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آج مسلمانوں کو سب سے بڑی چیز ہے، ضروری ہے، جن انسانوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو جس چیز کی سخت سے سخت ضرورت ہے وہ ہے اتحاد۔ وہ کیا ہے؟ اتحاد، اکٹھا، اتفاق، آپس میں میل جول، ایک ہو کر کے رہنا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلم بستیوں کا جائزہ لیں، مسلمانوں کا جائزہ لیں، پتہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2 بھائیوں کے درمیان انتشار، 2 بھائیوں میں جھگڑا، فلاں اور فلاں میں جھگڑا ہے، معمولی سی بات ہے، 2 بھائی آپس میں ایک باپ کے دونوں بیٹے ہیں، ایک
بالش کی زمین ہے اور اسی کا جھگڑا ہے اور دونوں میں تناؤ چل رہا ہے اور کئی سال سے تناؤ چل رہا ہے، دونوں بھائیوں میں بات نہیں ہوتی۔ آگے بڑھی گاؤں میں آج کل پہلے ایک مرتبہ ہم لوگوں کی پیدائش سے پہلے ہی ایک مرتبہ مکھیا کا چناؤ ہوا تھا اور اس کے بعد ایک لمبے زمانے کے بعد چناؤ ہوا، تو وہ جو چناؤ رکا ہوا تھا وہ ایک طرح سے ٹھیک تھا۔ اب گاؤں گرام میں مکھیا کا چناؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اب آپ کو بھی کھڑا ہونے کا، مجھے بھی کھڑا ہونے کا حق حاصل۔ جیتے گا تو ایک ہی آدمی، رہنا تو ایک ہی گاؤں میں ہے، ہر آدمی کو قسمت آزمائی کرنے کا حق حاصل ہے۔ جس طریقے سے ووٹ دینے کا حق حاصل ہے اسی طریقے سے کھڑا ہونے کا حق حاصل ہے۔ اس کی بنیاد پر گاؤں بٹنا نہیں چاہیے، مسلمانوں کا اتحاد ختم نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو کسی منصب کی، کسی اور چیز کی لالچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے گاؤں میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا نقصان اتنا ہوتا ہے کہ ہندی میں جب آپ لکھیے گا تو 36 لکھیے گا تو ایسے لکھتے ہیں، دونوں کا رخ دو جانب ہے 36، اور اسی 36 کو 63 میں لکھیے گا، دونوں کا رخ ایک طرف کیجیے گا تو 63 بن جاتا ہے۔ جب آدمی کے اندر اتحاد ہو تو 63 کی طاقت ملتی ہے، اور جب انتشار ہو تو 36 بن جاتا ہے۔ کتنا وزن گھٹ گیا۔ قرآن کہتا ہے مسلمانوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمانوں آپس میں متحد ہو کر کے رہو۔ اللہ رب العالمین نے جو رسی نازل کی ہے، رسی سے مراد قرآن ہے اور حدیث ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل کرو گے تو انشاءاللہ العزیز کبھی بھی کوئی انتشار نہیں ہوگا، کبھی کوئی گڑبڑی نہیں آئے گی۔ اور یاد رکھیے قرآن کہتا ہے قرآن کی اطاعت کرو، حدیث کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں اگر کہیں کوئی اختلاف ہو جائے تو فوراً قرآن میں مسئلہ حل کرو، قرآن کی روشنی میں مسئلہ حل کرو۔ مسلمانوں کے بعد اتنی شاندار کتاب موجود ہے، دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں کسی بھی قوم کے پاس اتنی عظیم کتاب موجود ہے۔ مدینہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جاتے ہیں، وہاں دو مسلمانوں کے قبیلے آباد ہیں، ایک قبیلے کا نام اوس ہے اور ایک قبیلے کا نام خزرج ہے۔ ان دونوں قبیلوں کی ہسٹری جب تاریخ پڑھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا 1-2 سال نہیں 100 سال سے جنگیں جاری رہتی، معمولی بات پر تلواریں نکال لاتے تھے یہ لوگ، اور ایک دوسرے کا مرڈر کرنے میں کوئی دیر نہیں کرتے تھے۔ ادھر سے خون بہایا، ادھر سے خون بہایا، ادھر سے خون بہایا، اور بیچ میں لڑانے والا یہودی تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ دونوں قبیلوں کو آپس میں لڑا کر کے دن کو ایسے ہی کوٹ پینٹ پہن کر کے بہترین انداز میں دھوتی کرتا پہن کر کے آتا تھا اور ان کو پنچایت کیا کرتا تھا۔ مسلم سماج میں آج یہ برائی عام ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے انتشار عام ہے، اختلاف عام ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ایک ہو کر کے رہیں، جو حالات دنیا کے اور اپنے ملک کے حالات ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان، ہم لوگ اینٹ جوڑتے ہیں، ایک اینٹ رکھی اس کے بعد دوسری اینٹ، تیسری اینٹ، چوتھی اینٹ، بیچ میں گارا دیتے ہیں کہ اے اینٹ تم ذرا بھی ادھر ادھر کھسکو گے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اینٹ سے، تیسری اینٹ سے، چوتھی اینٹ سے مسلمانوں کی مثال دی اور کہا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال عمارت کی، بلڈنگ کی سی ہے، جب اینٹ کی جوڑائی ہوتی ہے تو ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے، سپورٹ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے سہارا ہوتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے معین اور مددگار ہوتا ہے۔ اتنی بڑی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی دی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں اتحاد کو قائم رکھیں اور کسی بھی طور پر اپنے اندر انتشار نہ آنے دیں۔
اگر کسی وجہ سے انتشار آتا ہے، آپس میں متبھید پیدا ہوتا ہے، بیٹھیں، قرآن موجود ہے قرآن کھولیے، حدیث موجود ہے حدیث کھولیے، اور دونوں کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اس کے روشنی میں اپنے مسئلے کو حل کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے اور آپ کے بیچ میں، مسلمانوں کے بیچ میں کبھی بھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں۔ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ مسلمانوں میں دیکھیے انجمن، ایک انجمن کے بعد دوسری انجمن کی ضرورت ہے گاؤں میں، تو متبھید پیدا کر کے نہیں، آپسی مشورے سے ایک دوسری انجمن قائم کی جائے اور آپس میں میل جول رہے، ایک دوسرے کو سہیوگ حاصل ہو، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے لیے ہو، ایک مسجد کے بعد دوسری مسجد، دوسری مسجد کے بعد تیسری مسجد، اگر ضرورت ہے، حالات اس طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں، سماج بڑھتا چلا جا رہا ہے، گاؤں بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس کی ضرورت ہے، لیکن سب کی لڑی ایک میں پروئی ہوئی ہو، سب ایک ہار کے مانند ہو۔ ہار دیکھتے ہیں بچیاں خریدتے ہیں، اگر غلطی سے دھاگا کھل گیا سارے مونگے گر جاتے ہیں، اور پھر وہ لڑکی اگر چاہے تمام مونگوں کو اکٹھا کرنا اور پھر اسی ڈھنگ سے ہار کو بنانا، میں کہتا ہوں ممکن نہیں ہے۔ 2-4 مونگے گم ہو جائیں گے، کہیں اور کھو جائیں گے، ملیں گے بھی نہیں، اور پھر جوڑیں گے تو اس طریقے سے نہیں جوڑ پائیں گے جیسا کہ پہلے تھا۔ یہ مسلمانوں کی مثال۔ تو ضرورت بڑھتی جائے، آپس میں مشورے سے وہ کام کرتے جائیں، لیکن آپس میں متبھید نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں، ورنہ ہم کمزور ہو جائیں گے اور ہماری حیثیت گھٹ جائے گی، ہماری وقت گھٹ جائے گی، ہمارا شیرازہ منتشر ہو جائے گا، ہم اتحاد کو کھو بیٹھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، دیکھیے کتنی بہترین مثال ہے ہماری اور آپ کی۔ ایک آدمی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتا ہے، اور ایک آدمی مدینے میں رہنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بھائی بنا دیتے ہیں، دونوں کو کیا کرتے ہیں؟ بھائی بنا دیتے ہیں۔ کہاں مکہ سے ہجرت کر کے آنے والا اور مدینے کا آدمی، مدینے کا آدمی کھڑا ہوتا ہے، جو ہم لوگ انصاری لکھتے ہیں، انصار قبیلے سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر ان کو انصاری کہا جاتا تھا۔ وہ معین اور مددگار تھے، ہجرت کر کے آنے والوں کی وہ مدد کیا کرتے تھے۔ قرآن نے اور شریعت نے، اسلام نے، حدیث نے ان کو انصار کہا کہ یہ معین اور مددگار ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول آپ نے فلاں آدمی کو ہمارا بھائی بنا دیا، ان کو بھیج دیجئے میرے گھر میں، وہ دیکھ لیں کون سا گھر اور کون سا روم انہیں پسند ہے، ہم وہ گھر ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس 2 کٹھا زمین ہے، 1 کٹھا ان کو دینے کے لیے تیار۔ اتنی بات چھوڑ دیجئے، کہا اللہ کے رسول کھڑا ہو کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول میرے پاس 2 بیویاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، ان کو بول دیجئے جا کر کے دیکھ لیں، کیونکہ یہ اپنے بال بچوں کو، بیوی کو مکہ میں چھوڑ کر کے آئے ہیں، یہاں یہ کیسے زندگی گزاریں گے، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ان کو کہہ دیجئے ہمارے گھر میں جائیں اور جا کر کے دیکھیں، ہماری دونوں بیویوں میں سے جو پسند آئے میں اس کو طلاق دوں گا، عدت گزر جائے گی، یہ شادی کر لیں۔ ایسے ہی مسلمانوں نے ترقی نہیں کی، اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کن کی؟ مدینہ والوں کی تعریف۔ میرے بھائیوں، ایک نبی کو اپنے یہاں سہارا دیا، صحابہ کو سہارا دیا، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری ہسٹری ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج مسجدوں میں الرحیق المختوم اور سیرت رسول پر کتابیں رکھیے، حدیث کی کتابیں رکھیے، اور جب ٹائم ملے تھوڑا نماز سے پہلے آئیے اور آ کر کے وضو کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اس لیے کہ بغیر نماز پڑھے ہوئے مسجد میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ آئیے اور پہلے 2 رکعت نماز پڑھیے اور کتاب کھولیے 10 منٹ نکال کر کے اور پڑھیے۔ اگر گھر میں ٹائم نہیں ملتا ہے تو آپ گھر میں رہتے ہیں، دکان میں رہتے ہیں، کوئی اور کام کرتے ہیں، جب فرصت ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور صحابہ کی زندگی کو پڑھیے۔ انشاءاللہ العزیز جو خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں ہم اس سے بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا ایک نام ہوگا، ہمارا ایک کردار ہوگا۔ آپ جانتے ہیں نارائن پور کا چرچا پورے دیوگھر میں اس بستی سے بڑھ کر کے کوئی دوسری بستی اہل حدیثوں کی نہیں ہے، ایک اور بستی چاندی کی، اور اس کے بعد اس بستی کے مقابلے میں اہل حدیثوں کی کوئی اور بستی نہیں۔ اس لیے اپنی بستی کا نام روشن کرنا، آبا و اجداد کے نام کو زندہ کرنا،
یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے وراثت کو بچائیں، حفاظت کریں۔ میرے بھائیوں، آج مسلم سماج اور معاشرے میں نوجوانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے۔ آج نوجوان کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے 4 حدیث سیکھ لیں، ایک دعا سیکھ لیں، شریعت کی بات سیکھ لیں، یہ رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ موبائل کا دور ہے، اچھا موبائل رکھے ہوا ہے، اس سے اس کو فرصت نہیں۔ آپ دیکھیے گا، آپ کو پیچھے سے، آپ جا رہے ہیں موٹر سائیکل سے، ایک پیچھے سے ہارن مارے گا، جب آپ کے سامنے سے گزرے گا تو دیکھیے گا وہ کان پہ لگائے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کان میں جو لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ تلاوت قرآن نہیں سن رہے ہوتے ہیں، ضرور وہ کچھ اور سن رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ سے آج سماج اور معاشرے کے اندر بڑی بگاڑ اور بڑی خرابی آ گئی ہے۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک درجہ اور آپ کی حیثیت، آپ کا ایک مقام، آپ کا مقام یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، گرمی کے زمانے میں سائے کے لیے آدمی ترستا ہے۔ آج زمانہ بڑا ترقی کر گیا ہے، ہم لوگ پنکھا چالو کرتے ہیں اور پنکھے میں رہتے ہیں۔ اب تو لوگوں نے اے سی لگانا شروع کر دیا ہے، جبکہ کبھی آدمی دیہات کا سوچا بھی نہیں تھا کہ بجلی بھی آئے گی۔ اب یہ ساری سہولت ہے، فریج ہے، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو 10 آئٹم ہوتا ہے۔ یہ ساری سہولت رب ذوالجلال نے ہم کو اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان ہوگا، نوجوانوں، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور آدمی جس قدر غلط کام کیا ہوگا اسی قدر وہاں پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ آج معمولی پسینہ آتا ہے، پریشان ہو جاتے ہو، کوئی یہاں تک، کوئی گھٹنا تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک پسینے سے ڈوبا ہوا ہوگا، تو کوئی پانی نہیں ہوگا، پسینہ ہوگا، اتنی گرمی ہوگی۔ اس موقع پر رب ذوالجلال اللہ جل شانہ کے عرش کا ایک سایہ ہوگا، اس سائے کے نیچے جس کو جگہ ملے گی وہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے، جن میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا، وہ شاب نشأ فی عبادت ربہ ہے، وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی نوجوانی کو رب کریم کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ اور ایک اسپیشل، سارے لوگ اس مسجد میں جو موجود ہیں سن لیں، کل قیامت کے دن رب ذوالجلال جب حشر کے میدان میں پوری زندگی آپ نے پیدائش کے بعد جب آپ شریعت کے پابند ہوئے، بالغ ہو گئے، اس کے بعد سے مرنے تک آپ نے جو کچھ کیا ہے، تمام چیزوں کا جب سوال جواب کے بعد جب آپ جواب دے دیجیے گا تمام سوالوں کا، آپ سوچئے گا کہ اب چلو نجات مل گئی، لیکن اب پھر گھما کر کے آپ کو لایا جائے گا اور اسپیشل ایک سوال ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے تم کو اے بندے جوانی دی تھی، جوانی، وہ جوانی تم نے کہاں کی، کہاں برباد کی، کہاں استعمال کیا، اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں؟ اس لیے نوجوانوں اس بات کا خیال رکھو۔ آج میں جانتا ہوں کہ نوجوان نسل جو ہے اپنے والدین کی خدمت کے تئیں بہت لاپرواہ ثابت ہوئی۔ آج جہاں بھی جائیے گا تو لوگ بتائیں گے کہ مولانا صاحب خطبہ دیجیے گا، تھوڑی بات بھی بتا دیجیے گا۔ آج حالات اس قدر ہو گئے ہیں میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ حقیقت یاد رکھو کہ ہر آدمی کو بوڑھا ہونا ہے، ہر آدمی کو بوڑھا ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر جوانی دی ہے، ایک دن بوڑھاپا آئے گا، آج ہماری، کل اس کی باری، اس کے بعد اس کی باری آئے گی۔ ایک آدمی نے کہا کہ اس نے اپنے ابا کو مارا، میں نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، مارنے دو۔ دیکھنے والا اس کا بچہ سامنے موجود تھا، کھیل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ دادا جان کو آج میرے ابا نے ایک چاٹا رسید کیا۔ میں ممبر پر چڑھ کر کے کہتا ہوں یاد رکھو اس چیز کو، رب ذوالجلال اس بچے سے آپ کا بدلہ دلائے گا۔ ایک افسانہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کو گھوڑے سے باندھا، گھسیٹا لے جا ایک جگہ تک پہنچا، مان لیجیے کہ یہاں سے لے جائے گے چوک تک، گھسیٹ کر کے لے کر کے گیا، باپ کو باندھ دیا رسی سے، گھوڑے سے باندھ دیا، بیٹا گھوڑے پر بیٹھا اور کھینچتا ہوا چلا گیا۔ جب چوک تک پہنچا تو باپ نے کہا بیٹا رک جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹا تھا، اس لیے تم نے آج مجھے یہاں تک گھسیٹا ہے۔ بیٹا میرا ہو رہا ہے، کہیں تم آگے لے کر کے جاؤ گے، تمہارا بیٹا اور آگے لے کر کے جائے گا۔
میرے بھائیوں، والدین کا درجہ اور مقام اتنا بڑا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حج کرنے کے لیے آئے ہوئے اور اپنے کندھے پر ایک بوڑھی ماں کو سوار کر کے لائے. اگر ماں کی خدمت کر دو گے، باپ کی خدمت کر دو گے، فوراً ایک دعا دیتے ہیں، جاؤ بیٹا اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے. 10 مرتبہ جب آپ جاتے ہیں گھر سے نکل کر کے کام کرنے کے لیے 10 مرتبہ دعا دیتے ہیں. میری بوڑھی ماں ہو گئی ہے، جب پڑھانے کے لیے نکلتا ہوں تو نصیحت کرتی ہوں اور کہتی لاؤ میں جسم کو چھو دیتی ہوں، کوئی آفت اور مصیبت نہیں آئے. میں یہ نہیں کہتا کہ اماں جان یہ چھونے چھانے کا کوئی حدیث میں تذکرہ نہیں. ایک ماں ہے اور اپنے بیٹے کو چھو رہی ہے، لو میں موجود ہوں، چھو لو میرے جسم. میرے بھائیوں، یہ ماں باپ ہوتے ہیں. جب آپ ان کو ماریے گا تب بھی دعا دے گا کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے، انہیں شعور نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے ہیں، حج کرتے ہوئے مکہ کا طواف کر رہے ہیں. آپ میں سے جو حج کرنے کے لیے گئے ہوں گے اور عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا خانہ کعبہ کا 7 چکر لگایا جاتا ہے، اسی کو طواف بولتے ہیں. سب کو لگانا ہے، اس کے بغیر حج نہ ہوگا نہ عمرہ ہو. طواف کر رہے ہیں، ایک نوجوان اپنی پیٹھ پر اپنی بوڑھی اپاہج لنگڑی ماں کو کندھے پر بیٹھا کر کے طواف کرا رہے ہیں. آج بھی دیکھیے گا جا کر کے، جو آدمی طواف کرنے کے لائق نہیں ہوتا ہے، ایک ایسے ٹوکرا کی طرح ہوتا ہے، اس میں آدمی بیٹھاتا ہے اور وہ آدمی کرائے والا وہاں ہوتا ہے، وہ ایک پیسہ لیتا ہے اور اس آدمی کا طواف کرا دیتا ہے. یہ دوڑانے والی گاڑی ہوتی ہے. ہم آپ اپنے ماں باپ کو اگر لے کر کے گئے ہیں تو اس گاڑی پہ بیٹھاتے ہیں اور گھما کر کے طواف کراتے ہیں. وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس نے اپنے ماں باپ کو اس ڈولا پر یا اس گاڑی پر بیٹھا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرایا. قیامت کے دن واللہ العظیم یہ پورا منظر گواہ رہے گا. جیسے آپ نے گھمایا تھا وہ زمین گواہ رہے گی کہ رب ذوالجلال یہ نوجوان اتنا نیک تھا کہ انڈیا سے لے کر کے مکہ پہنچا اور اپنے والدین کو اس نے خانہ کعبہ کا طواف کرایا تھا. یہ شریعت ایسی نہیں ہے. جب آپ وضو کر کے گھر سے چلتے ہو نا، وضو کر کے جب چلتے ہو، ایک قدم پر ایک گناہ مٹتا ہے اور ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے. اور یہ زمین جس پر آپ چل کر کے آئے ہیں گئے ہیں، کل قیامت کے دن اگر کوئی کہہ دے گا یہ آدمی بے نمازی ہے، وہ زمین کھڑا ہو جائے گی، وہ زمین گواہی دے گی. اسی لیے عیدگاہ جانے کے لیے راستہ بدل کر کے آنا جانا ہے کہ 1 ماہ انہوں نے روزہ رکھا تھا، یہ زمین آج گواہی دے رہی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر طواف کر رہے تھے. یمن سے 3000 کلومیٹر سے ایک نوجوان اپنی بوڑھی اپاہج ماں کو کندھے پر بیٹھا کر کے لایا تھا اور خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر پر نگاہ پڑ جاتی ہے. صحابی رسول ہے، بڑا جلیل قدر انسان ہے. ہر آدمی چاہتا ہے جب بچہ اچھا کرتا ہے، حافظ قرآن ہوتا ہے، ہم لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا صاحب میرا یہ بچہ ہے حافظ قرآن ہو گیا ہے، ذرا تو آیتیں ان سے پوچھیں. کوئی آیت اور سورت پڑھنے کے لیے کہیے، خوشی سے اس کے باپ کا سینہ اونچا ہو جاتا ہے. اور قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگوں سنو، اگر آپ نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، یہ بچے جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، فرشتے آ کر کے کہیں گے قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ اور ایک ایک سیڑھی چڑھتے چلے جاؤ. آپ نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے، کتنا اوپر اس کا ٹھکانہ ہوگا آپ کو. وہ نوجوان کہتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کو سلام کیا، ہاتھ ملایا. آج مسلمان سلام نہیں کرتے، سب سے بڑی محبت کی چیز سلام. آپ ماں باپ آپ کے ناراض ہوں، بھائی ناراض ہوں، کوئی گاؤں کا آدمی ناراض ہو، میں ناراض، مجھ سے آپ ناراض ہوں، واللہ العظیم اگر میں نے جا کر کے آپ کو سلام کیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، قتل کا بھی اگر ارادہ ہوگا تو وہ چھوڑ دے گا. یہ اتنی بڑی دعا ہے، اس لیے کہ خود اس میں کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو. جب اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت کسی کے اوپر ہو جائے گی تو میں چیلنج کر کے ممبر سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی مائی کا لال آپ کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا.
اتنی بڑی دعا ہے، آپ جا کر کے ملائیے گا، ساری کدورت ساری نفرتیں دور ہو جائیں گی۔ وہ سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے حضرت عبداللہ بن عمر، یہ کندھے پر بیٹھی ہوئی یہ بوڑھی ماں یہ میری ماں ہے، اور یمن سے کندھے پر بیٹھا کر کے لایا ہوں، کسی اسکارپیو پہ نہیں، کندھے پر بیٹھا کر کے لایا ہوں، پاں پہ آدھا چل کر کے آیا ہوں، پیدل چل کر کے آیا ہوں، خانے کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں۔ ماں نے جب جنم دیا تھا بڑی تکلیفیں برداشت کی تھی، زندگی بھر یہ کیچڑ میں رہی۔ اے عبداللہ بن عمر گواہ بن جائیے، کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین نے مجھ سے پوچھ دیا کہ ننگڑی ماں ابا علما تم کو دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ آپ گواہ رہیے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ کیا جواب دیا صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر نے؟ وہ جواب سنیے اور یاد رکھیے گا آخری سانس تک وہ جواب یاد رکھیے گا انشاءاللہ العزیز۔ صرف ایک ہی جواب یاد رکھ لیجئے گا، کوئی بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں میں کہتا ہوں اس جواب کو نہیں بھولیے گا انشاءاللہ العزیز۔ رات کے اندھیرے میں اگر یہ جواب یاد آ جائے گا کانپ جاؤ گے اور جا کر کے والدین سے معافی مانگو گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نوجوان جتنا بڑا کام تم نے کیا یہ کام تو واقعی بہت بڑا ہے، لیکن سنو جب تمہاری پیدائش ہو رہی تھی اور ماؤں کو درد ذہ کے جھٹکے ہوا کرتے ہیں، درد کا جھٹکا ہوتا ہے تو کئی جھٹکے لگتے ہیں تب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ موت اور حیات کے بیچ میں ماں ہوتی، کسی کو ضمانت نہیں کہ وہ زندہ بھی رہ جائے گی ولادت کے موقع پر یا نہیں۔ کہا عبداللہ بن عمر نے کہ نوجوان سنو، درد کے 100 جھٹکے لگے ہوں گے لیکن ایک درد کے جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ جواب یاد رکھیے گا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا یمن سے کندھے پر بوڑھی ماں کو بیٹھا کر کے لائے صحیح ہو، طواف خانے کعبہ کرا رہے ہو صحیح ہے، لیکن یاد رکھو کئی جھٹکے لگے ہوں گے تمہاری پیدائش کے موقع پر، لیکن اے نوجوان ابھی ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ سن لو اللہ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ والدین سے بھی کبھی غلطی ہو جائے اوف تک نہ کہو، معمولی چیز ہے اوف، یعنی کوئی بات ہو جائے اوف، چائے لے کر کے آ رہا تھا بچہ چائے گر گئی آپ کہتے ہیں اوف، تو والدین کی کسی حرکت پر کسی کام پر اوف تک نہ کہو، جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کیجیے، جنت آپ کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج مسلم سماج اور معاشرے کے اندر جو برائیاں عام ہیں ان میں سے ایک بھی برائی حسد کی بھی، حسد کی برائی ہے، اور یاد رکھیے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حسد اتنی خطرناک برائی ہے، بیماری ہے کہ ساری آپ کی نیکیاں کھا جائیں گی۔ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کی ساری نیکیاں کھا جائیں گی۔ حسد کسی بھی چیز کو، کسی بھی نیکی باقی نہیں رہے، ایسی ہی جیسا کہ آگ جب جلاتے ہو تو لکڑیاں جو سوکھی ہوئی ہوتی ہیں ساری کی ساری لکڑیاں جل جاتی ہیں۔ بہار میں جائیے گا تو ہم لوگوں کے یہاں پھوس کا مکان نہیں ہوتا ہے، پوال کا مکان سابق زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اب اللہ رب العالمین نے ہم سبوں کو بڑی اچھی توفیق سے نوازا ہے کہ ہم لوگوں کا اب اچھا سے اچھا مکان بن گیا۔ اس علاقے میں پوال کا مکان آج بھی پھوس کا مکان بولتے ہیں۔ ایک مکان میں آگ لگنے کے بعد پوری بستی جل جاتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسد اتنی خراب، اتنی خطرناک برائی ہے کہ یہ برائی نیکی کو باقی نہیں رہنے دیتی، اس لیے حسد سے بچیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حسد 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 سے بچو، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد کیا معاملہ یہ کہ جب کسی سماج میں، کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں، کسی خاندان میں، کسی محلے میں، کسی سماج میں اگر یہ برائی جنم لے لیتی ہے، وہ معاشرہ، وہ خاندان، وہ گھر
وہ علاقہ، وہ محلہ، وہ گلی، وہ کوچہ سارے کے سارے برباد ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ چیز بڑی عام ہے، بڑی عام ہے۔ مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے جانتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ آدمی گھاٹے میں نہیں ہے جنہوں نے ایمان لایا اور کیا کیا، وعملوا الصالحات، صالح عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے۔ وتواصوا کا لفظ آیا ہے، پڑھنے والے اگر ہوں گے یہاں عربی پڑھنے والے وہ جانتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر کے جا کر کے آپ نے اچھی بات بتائی، حق بات بتائی۔ جو آدمی حسد کرے گا حق بات بتائے گا کبھی؟ تیسری بات بتائی گئی وتواصوا بالصبر، اگر کسی کو مصیبت لاحق ہو جائے تو صبر کی تلقین کرنا۔ جب آدمی حسد میں مبتلا ہوتا ہے اور جس سے حسد کرتا ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بڑی ادھر مرغا چلنا شروع ہو، اطمینان سے آدمی اس دن سانس لیتا ہے اور سوتا ہے، کہتا ہے چلو اب کم سے کم معاملہ ہو رہا ہے۔ اور جب حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، دیکھے گا کہ 4 لڑکے اس کے کمانے لگے، ایک ممبئی میں، ایک دبئی میں، ایک عرب میں ہے اور ایک چنئی میں رہتا ہے، چاروں بچے کمانے لگے، اچھی تربیت کی، سب کما رہے ہیں، والدین کو بھیج رہے ہیں، ظاہر پیسہ ہے تو زمین خریدے گا ہی، اور یہ منع خراب چیز کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جب دیا اللہ تعالیٰ نے تو آپ گاڑی خریدیے، مکان بنائیے اور اس کے حساب سے کھائیے پیجیے، یہ کنجوسی بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اچھا ایک بات، جب آپ مالدار ہوئیے گا تو مسجد بنانے کا معاملہ آئے گا، 100 روپے لکھائے گا تو ایک آدمی مالدار ہوگا، کم لکھائے گا آپ ہی کہیے گا کہ بھئی آپ کا ایک بیٹا دبئی میں، ایک آپ کا مدراس میں، اور ایک آپ کا ممبئی میں، ایک آپ کا سعودی عرب میں رہتا ہے، آپ کو 5000 دینا چاہیے۔ جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہیں آپ نے کہہ دیا چلیے میں 5 کی جگہ پر 10 دیتا ہوں، جب رہے گا تب نا، رہے گا تب نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طاقتور مومن ہوتا ہے کمزور مومن کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چندے کا اعلان کیا، حضرت عثمان غنی تھے، مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا تھا، جب چندے کا اعلان کیا حضرت عثمان ایسے کھڑے ہو جاتے، کہتے اللہ کے رسول میرے اوپر نام سے 100 اونٹ لکھے گا۔ دوسری مرتبہ جب چندے کا اعلان، اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا جو چندہ دے گا، حضرت عثمان دوبارہ جنت کے شوق میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول 100 اونٹ اور لکھ لیجیے۔ تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے 100 اونٹ، رہتا ہی نہیں تو لکھواتے کہاں سے؟ اس لیے زکات کب واجب ہوگی؟ جب آپ کے پاس رہے گا تب نہ زکات واجب ہوگی، اور غریبوں کا اس میں حق ہے، غریبوں کو دیں گے میرے بھائیوں۔ اس لیے اس حسد کی بیماری سے اور برائی سے بچیے۔ ہم نے 3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا، اتحاد کو پکڑیے، اتحاد کو لازم پکڑیے، متحد رہیے، آپس میں لڑیے جھگڑیے نہیں، منتشر نہ ہوئیے۔ دوسری بات کہ نوجوانوں، والدین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ ایک طرح سے آپ کے لیے رجسٹرڈ کرنے والے لوگ ہیں، جنت کا ٹکٹ ہے، اس لیے ان کی خدمت کیجئے اور ان کی نافرمانی نہ کیجئے۔ نافرمانی کرو گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے، اطاعت کرو گے، بات مانو گے، خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اور تیسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ معاشرے کو بگاڑنے والی ایک چیز ہے حسد کی چیز، حسد کی برائی، حسد کی بیماری، اس سے بچیے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا معاشرہ اگر ہم ان 3 برائیوں یا اس کے خلاف جو اچھائی ہے اس کو اگر ہم نے اختیار کیا، اگر ہم حسد سے بچے، ایک دوسرے کو وصیت کی، بھلائی چاہا ایک دوسرے کے لیے، والدین کی خدمت کی، اور ہم نے اتحاد کو فروغ دیا، اتحاد کی چیزوں کو اپنے معاشرے میں لاگو کیا، انشاءاللہ العزیز ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا۔ رب ذوالجلال سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو مسلمان بھائی شریعت سے دور ہے اللہ تو انہیں شریعت سے قریب کر دے، نادانی کی بنیاد پر جو کچھ کر چکے ہیں اللہ ان سے توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ غلطی سے کوئی کام ہو گیا ہے اللہ ان سے، اے اللہ ان گناہوں سے معافی تیری مانگنے کی انہیں تو توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔